أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished verse number 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. یہ اس سے پہلے کی 11 آیتوں میں ہم کیا پڑھے تھے؟ کریکٹرسٹک مومن کے تھے، مومن کے کیریکٹرسٹک تھے، اور پھر آخری 1-2-3 آیتوں میں کیا تھا؟ آخرت، اور آخرت میں کس طرح سے مومنین کو وہ جنت جو ان کے جد امجد آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی ان نیکوکاروں کے لیے دی جائے گی، یرثون الفردوس. ٹھیک ہے. اب وہ بالکل میں بتایا تھا کہ آپ سے خواہش کیا تھا کہ تھوڑا اس کے سورہ حج کی 5ویں آیت دیکھ کے آئیے، اس کو ان آیتوں سے کمپیئر کریے. اس کا یہ جو مضمون ورثے میں جنت ملے گی وہ 5ویں آیت میں کہاں پر کسی کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ہے تو نکال لیجئے. میں شفٹ اوور یا نہیں کر سکتا سورہ حج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو کیا ہے یہ اس یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من نہیں تراب. اتنا سب نہیں اتنا سی پہلے وہ 11 آیتوں میں جو آخر میں ہم پڑھے وارثون الفردوس، اس کا اس آیت کے کون سے ٹکڑے میں حوالہ ہے؟ ابھی جو آپ نے پڑھا ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. وہاں نہیں ہے اچھا ممتاز. ابھی جو اچھا پہلے آپ نے پڑھا نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، بس یہ اتنا ٹکڑا، یہ پورا آخرت کے بارے میں. وہاں پر جنت ملے گی، جہنم ملے گی، یہ آخری آیتیں 11 ابتدائی آیتوں میں اس کا ذکر تھا. لیکن اس ایک ہی آیت میں ان تمام کا سورہ حج میں خلاصہ ہے. کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کریے ممتاز. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، صرف یہاں تک. اے لوگو، ایو ناسو اے لوگو، ان کنتم اگر فی ریبنگ اگر تم شک میں ہو، من الباسی دوبارہ جی اٹھنے سے. ویری گڈ. بس 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 اچھا بس وہی تھا فردوس وغیرہ. یعنی آخرت پہ اگر شک ہے، اور یہی تھا کہ وہ اس سے پہلے کبھی سنے نہیں تھے مکے کے قریش، اور یہ بھی مکی صورت ہے، تو ان کے لیے آخرت کا یقین دلانے کے لیے ایک ہی آیت میں آخرت کا ذکر بھی تھا
کہ اگر اس میں شک ہے تو ذرا اپنی پیدائش کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو. پیدا ہونے سے پہلے کے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ اور بعد کے بھی اسی آیت میں موجود ہیں. اور اس آیت میں کون سی آیت سے کون سی آیت تک ایک نظر سورہ المومنون پر ڈال لیجئے. 12 سے کون سی آیت تک یہ پیدائش کی نشانی. 12ویں جو ہے وہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ کس سے میچ کر رہی ہے صرف اتنا بتانا ہے آپ کو. اور کون سی آیت سے کون سی آیت تک تخلیق انسان، اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ in the womb of the mother and after birth. یہ پورا ذکر کون سی آیت سے کون سی آیت تک ہے سورہ المومنون میں؟ 14ویں آیت میں ہے. نہیں صرف 14 نہیں. کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے؟ یہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. نمبر بولو، نمبر ایک نظر پوری آیتوں کو دیکھے. ہاں آیت 13 ہے. یہ تیرا صرف 13 نہیں ہے ممتاز. پھر اس کے بعد 14 آیت میں یہ ثم خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اس کا ہے نا یہی پورا پروسیجر. سر 12 سے 16 تک جو ڈیولپمنٹ. ہے وہ انسان کی یہ تخلیق کے بس بارے میں ہے. بس اور پھر ہاں. میں ذرا اگر دوسرے کو میں روک کے آپ سے کہوں تو بیچ میں بولیے. کئی بار یہ بات یاد دلایا ہوں. اینڈ دیٹ از دا ڈسپلن آف دا کلاس. کوئی بول رہا ہے تو بیچ میں بولنا بہت بری بات ہے. ممتاز بول رہی ہیں، جب وہ کوئی بالکل نہیں بول سکیں گی then I will lose someone. If everyone start to interfere in the class, that is not good. میں ممتاز کو تھوڑا سا تدبر بتا رہا ہوں کہ کچھ آیتوں کو خود سے بھی آپ کہیں لکھ لے کے رکھنے کی، یا وہ لکھا ہوا رہا تو ہی سمجھیں گے، ایسا نہیں. اپنے طور پر بھی کچھ آیتیں پڑھ کے وہ مضمون کون سا مضمون ہے، اس میں کیا نشانیاں ہیں، اگر وہ کسی اور سورے میں اس کا حوالہ ہے تو وہ کیسا ہے. سورہ حج میں ایک ہی آیت میں آخرت پہ یقین اگر نہیں ہے تو اس کے دلائل جو یہاں 12 13 14 15 16 5 آیتوں میں، یہاں 5 آیتوں میں وہ دلائل تفصیل سے بیان ہوئے ہیں 5 آیتوں میں، لیکن وہ دلائل سورۃ الحج میں ایک ہی آیت میں تقریباً پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آخرت کا جو 11 میں آخری آیتیں پڑھے تھے اس میں اتنا ٹکڑا صرف یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. بعث یہ دوبارہ اٹھنا، اس میں تم کو شک ہے، اگر تم اس بات پہ ایمان نہیں لاتے ہو کہ آخرت میں اٹھنا ہے. اور بہت سے قریش تھے، ہزاروں واقعات ایسے گزر چکے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہڈیاں گل سڑ جانے کے بعد ہم کو دوبارہ کیسا اٹھایا جائے گا. تو اس کے لیے اب پورے دلائل یا پوری نشانیاں ان 5 آیتوں میں. ایسے کلاسیفیکیشن آپ خود بھی اور خود کریں گے تو وہ تاحیات یاد رہنے والی چیزیں. میں آپ کو بالکل نوالا تیار کر کے اب تک تو دیتے رہے، لیکن اب آپ کا اسٹیج تھوڑا سا ہائر اسٹیج میں آپ جا رہے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کر بھی سکتے ہیں. تب اس طرح سے یہ 5 آیتیں، جس کی پہلی آیت ایک ٹکڑا کون سا سورہ حج کا، کہ اگر آخرت پہ یقین نہیں ہے تو یہ چیز جو روز مرہ دیکھتے ہو، ہر انسان کسی نہ کسی کو اس کے اولاد میں سے یا کسی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. پیدا ہونے کے بعد کے جو سٹیجز ہیں لائف کے، کہ شیر خارگی کا زمانہ، بالکل بچپن کا زمانہ، لڑکپن کا زمانہ، جوانی، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر بوڑھاپا، یہ سارے سٹیجز
دیکھتے بھی ہیں، اس سے گزرتے بھی ہیں. ان سب کو یہاں پر چھوٹی چھوٹی 5 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. تو 12 سے 16 تک. اب میرے کرنے سے زیادہ ایک کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آیتوں کا گروپ بنائیں اور اس کو یہاں پر اس کو کوئی نام دے. یہ 5 آیتیں تخلیق انسان، جو روز مرہ کے آبزرویشن سے انسان دیکھتا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، تو وہ دنیا میں آنے سے پہلے کچھ اسٹیجز کو فیس کرتا ہے. کچھ اسٹیجز کے بعد وہ ایک تکمیل کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی حالت میں آخر تک نہیں رہتا، اس میں چینجز آتے رہتے ہیں عمر کے لحاظ سے. ان اسٹیجز کے نام بھی ہیں، اور یہی اسٹیجز خالی انسان کے لیے نہیں بلکہ بہت سے اس میں بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں، جس میں لائف سائیکل کا ایک چیپٹر ہوتا تھا، فراک کا لائف سائیکل یا کسی اور چیز کے لائف سائیکل ہے نا. وہ ہائی اسکول تک یا کہیں بھی بایولوجی میں ہیومن لائف سائیکل تو نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، چلیے اب اس میں ہم سب سے پہلا اسٹیج جو تھا دنیا کو بنانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین آسمان اور زمین میں جس کو پیدا کر رہا ہے اپنی مخلوق کا رزق بھی محفوظ کر دیا. تو پہلی تخلیق کون سی تھی؟ اس کا ترجمہ ممتاز ریوائز کرو. اس میں سے سر وَلَقَدْ خَلَقْنَا. اچھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو، انسانہ، من سلالتین، خمیر سے، من طین، زمین کے خمیر سے. ویری گڈ. اور یہ زمین کا خمیر کیا ہے یہ میں سمجھایا تھا، اس کو بھی ریپیٹ کریے. وہ زمین کا خمیر سب مقامات کے زمین کا تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کو میں خمیر دیے. ہاں، پھر اس کا ایک ہی مٹی میں سارے اجزاء نہیں تھے، سارے اجزاء کو جمع کیے. پھر اس کے بعد آدم کا کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کی. بس ختم. اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہے، جو ایک عام نیچرل تخلیق انسان کی ہوتی ہے. اس کے بعد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ ہر انسان یا ہر ذی روح ایک خاص طریقے سے ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو انسان کی پہلی تخلیق تھی وہ مٹی کو جمع کر کے اس کے ایسنس سے یا اس کے خمیر سے، جس میں مٹی کے تمام اجزاء، تمام دھات پائے جاتے ہیں، اس سے پہلے انسان کی تخلیق کی. ترجمہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، اس کا گرامر کے لحاظ سے بھی ریویژن کر دو. وَلَقَدْ، اس میں ربط ہے، حرف ربط ہے. لقد تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا. فعل فاعل ہے اس میں، نہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. نہ الانسانہ یہ مفعول بھی ہے. ویری گڈ. من سلالتی یہ جار مجرور، من تین متعلق ہے تین. پھر یہاں کے سلالتین متعلق ہے خلقنا، خلقا. من سلالتین بھی متعلق ہے خلقنا ہے، من تین بھی متعلق ہے خلقنا ہے. خلقنا ہے. تو اس سے اب بہت اچھا، ویری گڈ. چلیے یہاں تک ایک تخلیق کی پہلی مثال ہوئی کہ یہ عام جو انسان کی یا کسی ذی روح کی تخلیق ہوتی ہے اس سے ہٹ کر یہ تخلیق تھی. یعنی کوئی میل فیمیل کے ملنے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، بلکہ دست قدرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے
خمیر سے یا ایسنس سے جس کے اندر زمین کی تمام اجزاء موجود ہیں، تمام دھاتیں موجود ہیں، سو اس میں سوڈیم بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، اور ہماری غذا بھی زمین سے ہی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی تخلیق یہ آیت تخلیق آدم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور جی اب وہ اس میں سامنے رکھ کے ایک ٹکڑا بول کے آپ کی باری ختم ہو جائے گی، وہ کیا ہے پھر یہ جو ابھی آیت پڑھے وہ حج کی 5ویں آیت میں اس کا ذکر کہاں ہے وہ بتائیے، اچھا تھوڑا سا غور کر کے سکون سے اطمینان سے بتائیے تو آپ بالکل پوری کلاس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 5ویں آیت میں یہ ذکر کہاں ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اس آیت میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انسان کی پہلی تخلیق زمین کے اسنس سے کی گئی تھی؟ کون سا ٹکڑا ہے وہ 5ویں آیت؟ 5ویں آیت میں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، یہ ہو کیا ہے گیا ممتاز۔ 5ویں آیت تو یہی ہے، فَإِذَا 5ویں آیت سورہ حج کی اس سے ہم کمپیر کر رہے ہیں یہ 5 آیتوں کو 12 سے 16 تک۔ تو پھر یہ ہے 5ویں آیت میں تخلیق آدم کا ذکر کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ اچھا اس کا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ہاں تُرَابٍ، ہاں، جب تک تم ایسا کرو گے اس وقت تک جو ہے تدبر کرنے کا قابل نہیں بنا۔ اب آیت راہ راست پہ، سیدھے راستے پہ۔ اب اس کا ایک ٹکڑا ہے، کیا ہے بولیے وہ ابھی؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن پھر آگے بھاگتے رہتے تم، ختم ہو گئی بات۔ خَلَقْنَاكُم من فَإِنَّا تراب، مِّن تُرَابٍ، اب یہ بعد میں بھی جو ہے وہ تراب سے تو کوئی نہیں بنے، تراب سے ڈائریکٹ دست قدرت سے نہ آپ بنے، نہ میں بنا، نہ ہمارے آبا و اجداد بنے، نہ ہماری نسلیں بنی۔ اس ٹکڑے میں وہی کس کا ذکر ہے؟ تراب سے پیدا کیا سب سے پہلے، تمہارے جد امجد کو، پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہاں پر جو الفاظ ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، دونوں میچ کرتے ہیں، وہاں پر الفاظ الگ ہیں، یہاں پر الفاظ الگ ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ پہلی جو تخلیق ہوئی وہ کیا تھی؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، not every one of you, but the first man on the earth was created by Allah subhanahu wa ta'ala with the essence of the earth, not the regular procedure of birth. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اس کو ایک ایک ٹکڑا لے کے آپ دیکھیں گے۔ یہ پوری آیت میں یہاں پر کلمات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ورڈس یوز کر کے ایک مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے تخلیق آدم۔ ٹھیک ہے، وہاں پر صرف اتنا کہا گیا تھا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اب یہ انسانوں کو کم یعنی تمہارے جد امجد، جو تمہاری تخلیق ہوئی، اس تخلیق کی جو ابتدا ہوئی وہ عام تخلیق جو آج کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد جو شروع ہوئی وہ ویسی تخلیق نہیں تھی جیسے دست قدرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو تخلیق کا ایک نیچرل طریقہ ہے وہ شروع ہو گیا، اس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آئے گا۔ جی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیسے تدبر کریں گے، کیسے غور کریں گے قرآن پہ؟ ایسے یوں فٹافٹ آگے بھی پڑھ دے رہے ہیں ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، از اٹ کلیئر؟ ماشاء اللہ۔ چلیے اس کے بعد فردوس۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چلیے ہاں یہ ثم جعل
نطفتن فی قرار مکین. ہوں، سما کنیکشن ہے، کنجنکشن ہے. جالنا ہو سے جملے فعلیہ خبریہ شروع ہو رہا ہے. جالنا ہو میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے. فعل ہے جعلا، ہوں، فاعل ہے جعلا کا مطلب ہے وہ بنایا. فاعل ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے. اور گڈ. مفعول ہے ہو کی ضمیر جا رہی ہے پچھلی آیت میں جو انسان کا جو ذکر آ رہا ہے، ہو کی ضمیر انسان کی طرف ہے. انسان، بس ختم. ویری گڈ. ہوں، نطفتن یہ جو ہے ہم نے انسان کو بنایا ہے ایز اے نطفتن کی طرح. یہ سپرم کا مطلب ہے یہ. ہوں. تو یہ گرامیٹیکلی اس کو کیا بولیں گے؟ ہوں، بولیے اس کے اوپر، اس کے اعراب دیکھ کے بولیے کیا ہو. اللہ. ہاں، مفعول مفعول بھی دو بول بھی سکتے ہے، بالکل. ہاں بالکل، نمبر 2 جی. ہے نا. جعلناہ نطفتن، مفعول بھی نمبر 2. تو اس طرح سے اس کے بعد کی جو تخلیق ہوئی وہ جو ہے پھر وہ بالکل آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مختلف ہے نا. جی. چلیے. فی قرار جار مجرور متعلق جعلنا، ہوں، اور قرار کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جو جہاں ٹھہرنے کی جگہ. ہاں بہت اچھا. ٹھہرنے کی جگہ. اور مکین کے معنی؟ فرم کے مطلب ہے مضبوط. مکین، مکان اور مکین. ایک مکان ہوتا ہے، اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مکین کہلاتے ہیں، مکان میں رہنے والے، ہے نا. تو رہنے کے لیے گھر، ہر ایک کے لیے گھر چاہیے جو بیسک نیڈس میں سے ہے، روٹی کپڑا مکان، ہے نا. تو یہ مکین. قرار مکین ایک پیسفل جگہ ہے، آرام کی جگہ، اس کو مقرر کیا نطفے کو اس میں، اس جگہ میں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ فی قرار مکین کس کو حوالہ دے رہا ہے؟ ارحام کی طرف ہے. یس، ویری گڈ. یہ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے سامنے بھی ہے سورہ حج کی 5ویں آیت. جی جی سر. ہاں چلیے، وہاں پر یہ کہاں پر ذکر ہے، کتنے الفاظ میں ہے؟ یہ من ترابن کے بعد ثم من نطفتن. بس، ویری گڈ. اتنا ہی ہے. یعنی وہاں پر بھی وہی بات ہے، مختصر ہے، ایک ہی آیت میں تمام اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ بیفور برتھ وہاں پر بتائے گئے ہیں. اب یہاں پر الگ الگ ہے. پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے کی، دست قدرت سے ایک انسان کا پتلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. یہ آپ اس میں بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، آگے بھی آدم علیہ السلام کا کئی صورتوں میں ذکر ہے جس میں ان کی تخلیق کا ذکر ہے. پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر مسجود ملائکہ بنایا، یعنی ملائکہ کو حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کریں، اور پھر سب نے سجدہ فوری کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ما منع کا یسجد، کہ تو آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو وہ غرور کیا، اور پھر کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہے نا. اس نے زام اور غرور سے کہا کہ مجھے تو نے نار سے، آگ سے بنایا، من مارج من نار، اور اس کو جو ہے سلالت من طین سے بنایا. تو آگ مٹی سے سپیریئر ہوتی ہے، اور میں آدم سے سپیریئر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے قرآن میں، آپ اپنی تلاوت میں بھی پڑھتے رہتے ہیں.
چلیے ویری گڈ، آپ نے گرامر بھی بہت اچھی کی، اور اس کو 5ویں آیت سورہ حج کی، اس سے آپ نے یہ بھی نکالا کہ وہاں پر صرف 2 ہی کلمات میں یہ پوری بات جو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 کلمات سے بیان کی گئی کہ پہلے تو آدم کو ایک ان نیچرل طریقے سے وجود میں لایا گیا، مٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کی شکل دی، آدم علیہ السلام کے تمام اعضائے جسم بنائے، ایک پتلا بنایا، اور جب وہ پتلا پورا مکمل ہو گیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، جس کی تخلیق دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے روحوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ تو پہلی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی، اور دوسری جگہ قرآن میں آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ سجدہ اس پتلے کو نہیں کرایا، بلکہ یہ حکم ہوا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، اس روح پھونکنے کے بعد میری اس تخلیق کو سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جی یہ کمپیریزن آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ یہ 13ویں آیت میں اور سورہ حج کی 5ویں آیت میں، وہاں پر صرف کتنے الفاظ میں اس پوری بات کا ذکر ہے؟ 2 الفاظ میں، بس 2 حروف میں، 2 کلمات میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر 6 کلمات میں۔ اس کے بعد جو تخلیق ہوئی وہ میل اور فیمیل سے، یعنی جعلناہ نطفة فی قرار مکین۔ That is the initial stage of being a human، ہے نا، وہ یہ پہلا اسٹیج ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ Is it clear how we are comparing this 5 ayahs with the 5th ayah of Surah Al-Hajj؟ جی سر، بہت Very انٹرسٹنگ ہے سر یہ کمپیئر کرنا دونوں۔ بہت ہی، یس، اسی سے تدبر آتا ہے، کمپیئر کرنا۔ کہیں بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، جیسے سورہ مریم کا اور کل والی آل عمران کی صورتوں کا ہم تقابل کر رہے تھے، سورہ مریم میں بھی وہی ہے، انداز بیان کچھ اور ہے لیکن نفس مضمون وہی ہے۔ نفس مضمون میں یکسانیت ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ بات تو وہاں پر بھی وہی ہے، یہاں پر بھی وہی ہے، اور یہاں پر زیادہ واضح ہے اور وہاں پر تھوڑا سا مختصر ہے۔ 2 کلمات میں آدم علیہ السلام کے بعد جو تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس سے بالکل مختلف تھا جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ This is the first stage of being a human۔ صرف ہیومن کا ہی نہیں بلکہ جتنے روح والے اللہ سبحانہ کی تخلیق ہیں، دس از فرام دا میل اینڈ فیمیل۔ یہی طریقے سے ساری چیزیں ان کی نسل آگے بڑھتی ہیں۔ اوکے، از اٹ کلیئر؟ جی سر۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد یہ آیت بھی بالکل کلیئر ہو گئی۔ Then we will move to 14۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت سمپل ہیں، لیکن تقابل، کمپیریزن، جس کو آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ چیز اصل قرآن پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ چلیے اس آیت کو راشدہ خاور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم خلقنا نطفة علقة علقة کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو بلا لیتے کیوں نہیں فاطمہ کو میرے سن علقتن، کہیں کھینچنا نہیں ہے، سارے زبر ہیں، علقتن علقتن، بس اتنے، بس اتنے۔
بس اتنے ہی سر. ہاں ثم پہلے اتنا پھر ثم ایک حرف ہے جو گیپ کے لیے آیا ہے کہ خلقنا میں فعل اور فاعل ہے، نہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. ہم نے بنایا. نطفاتن جو ہے مفعول بھی، پھر فاتن کر دیے. نطفتن مفعول اچھا بھی. جاتے جاتے ایک دم آپ کو پرانی روش کو اتنی پسند ہے کہ اس میں واپس آ جاتے ہیں. سوری ایسا نطفتن. نہیں، ارے وہ ساری چھوڑو، آپ اگر دیکھ کے پڑھیں تو ہر بار غلطی نہیں کریں گے، جی لیکن سر وہ تھوڑا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ویسا. آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ناظر میں ہی غلطیاں کر دیتے ہیں. چلیے پھر پڑھیے شاید اتنا ٹکڑا پھر پڑھیے. جی سر. ثم خلقنا نطفات علقۃ. پھر غلط پڑھنا. علقۃ. علاقتاً یہاں جیسا ہے جی وہ رکیں گے تو علاقہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پر جیسا ہے ویسا ہم پڑھیں گے علاقتاً. اگر رکیں گے تو علاقہ بولیں گے، پھر خلقنا العلاقہ مضغہ پڑھیں گے، لیکن ہم رک نہیں رہے ہیں. پوری گرامر سے اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر پورے اعراب کو پڑھیں گے. صحیح. ثم جو ہے حرف ہے جو کہ ایک گیپ ہو گیا. کے لیے آئے ہیں. خلقنا میں فعل اور فاعل ہے. نطفہ میں جو ہے مفعول بھی ہی ہے، اور علقتن جو ہے جمع ہوا خون ہے، یہ مفعول نمبر 2 ہے. اور سورہ حج کی جو آیت نمبر 5 کا ہے، واہ واہ، آپ خود میرے پوچھے بغیر بول رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. تو ثم من نطفاتن ثم من علقاتن جو ہے وہ اس کے پھر الخاتن پڑھتے ہیں، سوری علقتن 3 پڑھتے ہیں. یہاں پہ سر حج کی آیت میں علقتن ہے نا، جو ثم علاقتن، ہاں من علاقتن، وہاں علاقتن ثم من کیوں ہے؟ من وہاں علاقتن کیوں ہے یا علاقتن کیوں ہے؟ من کی وجہ سے وہاں پر وہ مجبور کر رہا ہے، یہاں پر جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. وہ متعلق ہے، یہاں پر یہ مفعول. یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ من علاقتن ہے 5 میں اور حج میں، اور یہاں پر علاقتن ہے، تو پھر اس کی وجہ وہاں ایسا کیوں ہے، یہاں پر کیا یہ قرآن میں غلط ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. لیکن اس کا مقام کچھ اور ہے، وہاں مقام کچھ اور ہے نا. وہ نطفہ جو ہے چینج ہو کے علاقہ بنتا ہے. اور یہ پورے میں لکھا بھی دیا تھا علاقہ کیا ہوتا ہے، مضغہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر عظام کیا ہوتے ہیں، پھر لحم کیا ہے. اس کا تھوڑی سی ترتیب میں سورہ حج کی 5ویں آیت میں اور اس میں فرق ہے. جی تو آپ کیا بتا رہے تھے؟ بولیے. سورہ حج کا کتنے الفاظ میں اتنی بات کہی گئی؟ 2 الفاظ میں کہے گی ہے، ثم من علقاتن اور ثم من نطفاتن. یہ علاقتن زندگی بھر غلط پڑھتے رہیں گے شاید آپ. ثم من نطفاتن اور ثم من علقاتن میں کہی گئی. علاقتن، وہ من علاقتن وہاں ہے یا علاقتن؟ من علقاتن ہے نا سر ادھر، وہاں ہے. یہاں پر یہ علقاتن تن ہے، یہاں تن ہے سر. صرف زبر آپ نہیں، بہت پہلے کرتے تھے ایسی غلطیاں، اب بیچ میں بالکل چھوڑ دیے تھے. چلیے وہ خیر ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد جو ہے یہ سیکنڈ اسٹیج. Before coming into this world, the changes take place in the wombs of the mother. اور یہ ساری چیزیں علاقہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں سورہ حج میں سمجھا دیا تھا. اور یہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو واقف کرایا تھا. آج کی مزید جو سائنس ہے وہ بھی بالکل یہ سارے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ان دا، کوئی بھی گائنیکولوجسٹ یہاں پر تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اگر ہوتی تو اس کو معلوم ہوتا تھا کہ دیز آر دا اسٹیجز، کہ کون سے اسٹیج پہ حمل ہے، اور اس میں جان کب آتی ہے، حرکت کب ہوتی ہے. وہ بہرحال یہ اس کا سیکنڈ 13 میں
یہ 14 میں جو ہے مزید اسی سے متعلق، اس میں بہت مختصر الفاظ میں بیفور دا اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ بیفور برتھ تھا، اور یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن تفصیل زیادہ ہے، کلمات کا استعمال زیادہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد خلقنا العلقة مسقاتا فخلقنا المسقاة عظاما. آپ کو کیا ہو گیا پھر؟ الخاتا، یا کوئی کھڑا زبر نہیں ہے، صرف علقات پھر خاتا بولتے، خا کہاں ہے؟ علقات نہیں، خا نہیں ہے، خا رہا تو یہاں پر ایک کھڑا زبر بھی آتا ہے، خا الف زبر کے بعد ایک کھڑا زبر آیا تو کلا خا پڑھیں گے. الخاتن، الخطا، الخطا، علقات الخطا، بولیے 5 بار بولیے الخطا. علقات علقات تو 2 ہی بار ہوئے، 5 بار بولا میں. علقات 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 علقات. چلیے، یہ سیکنڈ اسٹیج ہے نا. یہ پھر نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے پھر جمے ہوئے خون کو بوٹی میں مطلب گوشت کے اس میں کیا، کیا ہے وہ؟ مسقات پھر غاتن پڑے، مسقتن مزغتن، مسقتن. اور مزغہ. یہ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے. آج کی ماڈرن سائنس میں بھی کسی گائناکولوجسٹ کو جانتے ہیں تو اس سے بھی پوچھ لیجئے کہ یہی سارے اسٹیجز ہیں جس سے وہ سارے 9 months انسان کے ان دا ووم آف دیئر مدرس گزرتے ہیں، کہ سب سے پہلے قرار مکین نطفے کو ملتا ہے، پھر اس سے علقہ بنتا ہے ایک سرخ رنگ کا. واٹ از آئی ہیو ایکسپلینڈ ایوری تھنگ سورہ حج میں. پھر علقہ سے پھر خلقنا المسقات عظاما. علقہ سے کیا بنتا ہے؟ سر مسقات بنتا ہے نا بوٹی. پھر خاتن کا مسقتن کیا مسقتن سر مسقتن. مزغتن، جی تن نہیں ہے. وہ سر میں پیچھے جا رہی پھر حج کے اس میں آ جاتی ہوں، اس میں مکس ہو جاتا ہے. حج میں جو من مسقاتن ہے. تو پہلا اسٹیج جو ہے وہ فی قرار مکین تھا، اور اس کے بعد اسی نطفے سے نمبر 2 علقہ بنا اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ میں، اور اسی علقہ سے نمبر 3 مضغہ بنا، اور پھر اس کے بعد پھر اس مضغے میں تبدیلی آئے گی. وہ کیا ہوگی؟ وَخَلَقْنَا الْمُسْقَاةَ عِظَامًا. پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، مطلب تو اس میں فعل فاعل اور پھر مفعول بھی نمبر 1 اور نمبر 2 ہو جائے گا. ویری گڈ. اب وہ سورہ حج میں اس کے بارے میں کچھ ہے؟ سورہ حج میں ہے سر سر اس میں تھا وہ نہیں ہے آپ کے سامنے؟ قرآن سورہ کی 5ویں آیت نہیں ہے آپ کے سامنے؟ نہیں ہے سر. نہیں ہے سر 5ویں آیت ہے سر. ہے، ہاں. کیا ہے اس میں؟ سر یہاں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ مخلقات مکمل کیا کے بعد غیر مخلقات. جی یہ تھا یہاں پر وہاں پر بالکل الگ بات ہے جی کہ کوئی مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نامکمل رہتا ہے، جس کو عام طور پہ مس کیریج کہتے ہیں، یا نامکمل حالت میں ہی دنیا میں آنے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے. وہ ذکر یہاں پر نہیں ہے، وہ ذکر نہیں ہے. جی بلکہ مزید جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں انسان کے رحم مدر میں، وہ اس کا ذکر ہے جو سورہ حج میں نہیں ہے. وہاں پر بات جو ہے یہ ہوئی تھی کہ وہ مخلقتن و غیر مخلقت.
جی کوئی وہ مکمل ہوتا ہے اور کوئی بغیر مکمل ہوئے کے ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اب مکمل ہونے کے لیے ایک چوتھا اسٹیج بھی ہے، پانچواں اسٹیج بھی ہے، جی سر. تو جس کا ذکر سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 میں ہے نا. تو یہ تیسرا اسٹیج کیا تھا؟ مضغہ سے علقہ سے مضغہ بنے گا، اور مضغہ میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ عظامن ہڈیاں. ہڈیاں. ویری گڈ، آپ نے گرامر بالکل صحیح کی، وہاں تک آپ غلطی نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا زبر اور کھڑا زبر میں آپ کے اس پاس میں اب ہوتی ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہو، بیچ میں سدھر گئے تھے آپ. نہیں، شروع میں نہیں تھی سر، یہ بیچ میں ہوئی پھر واپس آ گئی ہے. نہیں، خراب بات ہے، برائیوں کو واپس لانا اچھی نہیں بات نہیں. نہیں، اچھا نہیں ہے، قرآن میں تو ویسے ہی اچھا نہیں ہے. بالکل بالکل اچھا نہیں ہے، واپس نہیں جانا، آگے بڑھنا ہمیشہ. جی. چلیے، تو یہ دس از واٹ نمبر از اٹ جو سورہ حج میں نہیں ہے اعظام کا ذکر. جی کیا نمبر ہے اس کا اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ میں؟ سر یہ تھرڈ آیا تھا عظامن، نہیں، تھرڈ تو ہو گیا، نہیں فورتھ تھا سر، فورتھ تھا. ہاں فورتھ ہو گیا. چلیے اور فورتھ ہے، جی یعنی آپ اس کو بالکل اسی طرح سے گرامر تو آپ نے کر لیا کہ نطفہ ڈیولپ ہو کے علقہ بنے گا، اور علقہ ڈیولپ ہو کے مضغہ بنے گا، مضغہ ڈیولپ ہو کے اس کے اندر ہڈیاں بنے گی، ہڈیاں بنے گی. اس کے بعد ففتھ اسٹیج کریے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. ویری گڈ، آپ بہت صحیح جگہ رکے، کم از کم یہاں تک تو آپ بہت صحیح کرتے ہیں، اور آج پڑھے بھی اس کو بہت اچھا. پھر ایک بار پڑھیے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. یا عظامہ کیوں پڑھے آپ؟ وہاں پر میں آپ کو یہ خلقاتن یہ پڑھنے سے کھڑا آیا ہے سر. ہاں، یہاں پر ایک چھوٹا سا دا کے بعد ایک کھڑا الف ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی سر، کھڑا آیا ہے نا. اسے تو اب یہاں پر آپ العظامہ نہیں پڑھیں گے، جی ہے نا. اب یہ الف کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کھینچا جائے گا. الف زبر کی دو حرکتیں، جی زبر کی دو حرکتیں، یا عظمہ نہیں پڑھیں گے. جی وہاں خلقات نہیں پڑھیں گے، جی سر. ہے نا. ہاں، اب یہاں بالکل صحیح پڑھے عظامہ. آپ جی کی عادت جا کے یہاں پر میچ ہو گئی، لیکن یہاں پر مس میچ ہوئی صحیح. علقہ میں. چلیے، یہ اسٹیج ہے وہاں پانچویں آیت میں. سورہ حج کی 5 بولتے سورہ حج مومنین سے تعلق ختم ہو گیا، اور 14 بولتے سورہ مومنون. جی سر، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ بات وہیں ختم ہو گئی کہ وہ 3 اسٹیجز ہیں. وہ عام طور پہ مس کیریج ہوتا ہے وہ تھرڈ اسٹیج کے بعد، یا تو مکمل ہوتا ہے یا پھر جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسٹیج تکمیل کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے نا. اور اس اسٹیج کے لیے کتنے 3 اسٹیجز ہیں، ہر ایک اسٹیج حدیث میں آتا ہے، اور اس کی ایک حدیث بھی ہم اپنے حدیث کی کلاس میں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث تخلیق انسان پہ، دنیا میں آنے سے پہلے یہ کیا اسٹیجز سے گزرتا ہے، پوری ایک مکمل حدیث بھی ہے وہ، ہے نا. وہ نواوی کی 5ویں نمبر کی حدیث ہے. انشاءاللہ جب ہم حدیثیں شروع کریں گے تو اس میں وہ بھی ہم پڑھیں گے. جی. چلیے، یہ کون سا اسٹیج ہو گیا؟ یہ ففتھ ہو گیا سر. 5th ہو گیا. اس کا ذکر 4 اور 5 کا ذکر فی سورہ الحال نہیں ہے کا. نہیں ہے، سورہ حج میں نہیں ہے، بلکہ وہاں پر مضغہ جو ہے وہ یا تو مکمل ہوگا یا مس کیریج ہو جائے گا، یا پھر جو ہے ضائع ہو جائے گا. لیکن جب مکمل ہوتا ہے، اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے کتنے دن درکار ہیں؟ بولیے، تجربے سے بولیے. سر 9 months، نہیں 8 months، نہیں 8 نہیں months نہیں ہے، 9 month نہیں ہے. 6 months میں ہو جاتا ہے، 5th month میں، It is the fourth month. 4th اور 5th میں ہو جاتا
ہاں اس میں جو ہے اس کے بعد جب یہ اظام بن جاتے ہیں اس پہ گوشت چڑھا دیا جاتا ہے نا. یہ فکسونا یہ لفظ ہم پڑھے ہیں، کسونا لزام لحمہ یہ بات ہم پڑھے ہیں. کہاں پڑھے ہیں؟ آپ کے حافظے میں کہیں ذکر ہے اس کا؟ جی یاد آ رہا ہے لیکن صحیح طرح نہیں یاد آ رہا. شازیہ کہاں پڑھے تھے اس کو؟ سورہ بقرہ میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے ویری گڈ. انہوں نے جب تعجب سے کیا کہا تھا؟ کم لبستہ پوچھا تھا تو انہوں نے نہیں اور انہیں وہ کیسے آپ اٹھائیں گے دوبارہ نہیں جب اللہ سے وہ سوال تو ہے. کیا تھا. اب پھر تو تم پھر بھی سارا کنفیوز ہو رہے سر وہ جب ابراہیم. گدھے کے اوپر انہوں نے چڑھایا تھا پھر اللہ نے کسون الزام وہ واقعہ ہوا کیوں تھا پوچھا اس وہ کا اس لیے کہ بخت نصر نے جب تباہ کر دیا تھا بیت المقدس اور وہ پورا وہ ایسا تباہ ہو گیا بستی کو. تھا. اللہ نے اس کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ کیسے صحیح ہوگا، اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اس کی جڑیں اس کی بنیادیں تک ہل گئی ہیں. یہ کیسے دوبارہ جو ہے آباد ہوگا یہ بیت المقدس کا شہر. تو اس وقت اللہ نے ان کو 100 سال تک سلائے رکھا. اس کے بعد جب اٹھے تو پھر اپنی قدرت بتانے کے لیے وہ گدھے کے پہلے اس کو کھڑا کیا، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں ان کے سامنے جڑی، پھر اس کے اوپر اس کا گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چڑھایا. یہ ساری تخلیق کو اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا. وہ کیفا یحیی الموتیٰ کا سوال وہ ابراہیم علیہ السلام کیے تھے. ان کے لیے ایک الگ مثال دی گئی تھی. وہ 4 پرندے لے لو، اپنے سے ان کو مانوس کر لو، پھر ذبح کرو، ان کا خیمہ بناؤ، سب کو مکس کرو، پہاڑوں پہ رکھو، اور پھر ان کو چونکہ مانوس ہونے کے بعد آواز دینے سے کبوتر یا کوئی اور پرندے آ جاتے ہیں، ان کو بلاؤ تو وہ فوری اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. ہو گیا. چلیے اب اس کے بعد کا ہم آخری بھی کر لیجئے، ہمارے پاس لوگ کم ہیں. کمان ثم انشأناه خلقا آخر. ثم پھر بنا کھڑا کیا ہم نے اسے. فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. خلقن مفعول نمبر 2 ہے. صورت مطلب شکل میں کسی. انشاناہو کیا ہے یہ؟ یہ فعل ہے مطلب نشا فعل ہے. بنایا بنا کر مطلب اسے. کیا کیا ہے اس میں؟ فعل فاعل ہے سر اور مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. اب اس کے بعد خلق آخر، جی خلقن آخر، یہ کیا ہوتا ہے خلقن آخر؟ سر صورت دوسری، یہ اس کا مطلب حال ہم کہیں گے اسے کہ کہ وہ یہ اس کے بعد جب یہ ساری تکمیل ہو جاتی ہے جی نا، اس کے بعد بھی 120 دن کے بعد اور کچھ دن ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں، پورے اندرونی اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے روح پھونکنے کے بعد. اس کے بعد دنیا میں آتے ہیں. یہ خلق آخر کار، یہ آخرہ جو ہے آخر کار، یہ خلقہ جو ہے یہاں پر یہ تخلیق کا عمل تو نطفے سے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن جب یہ سارے اسٹیج جیسا لقا مضغہ اور پھر اس میں اظام کا بننا اور پھر اظام کے اوپر لحم کا چڑھانا، یہ تمام ہونے کے بعد دا ہیومنس کم انٹو دا ورلڈ، اور یہ آخری اسٹیج ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے. تو یہ 12 13 14 یہ 3 آیتوں میں وہ باتیں جو سورہ حج کی 5ویں آیت میں تھی، لیکن کچھ باتیں وہاں نہیں تھی جو یہاں پر ہیں، اور وہ ہے یہ اظام والی بات اور فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ. ٹھیک ہے. جی چلیے اس کے بعد کا تو ٹکڑا بالکل الگ ہے، اس کا تخلیق ہے، انسانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف یا ان کی صفات بیان. جی سر. فتبارک اللہ احسن الخالقین. فا حرف ہو گیا، تبارک کا فعل اور
فائل ہو جائے گا سر. بارک برک کا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو ہوں برکت ہے. اللہ اس کا فائل اس میں مطلب ہو جائے گا. احسن الخالقین جو ہے اس کی خالقین جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا. خوب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. صحیح ہے سر کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے یہ احسن الخالقین؟ مطلب اللہ ہی سب سے بہتر پیدا کرنے والا، کوئی دوسرا نہیں کچھ بھی کر سکتا. میں جو تک سمجھ سکی ہوں. چلیے یہاں پر ایک آپ تو بول دی ہے، اور کون ہے یہ احسن الخالقین؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے شازیہ ہے اور کون، نجیبہ کچھ بتا سکتے ہیں واٹ از؟ اور کہیں سے کوئی قرآن کی آیت سے آپ بتا سکتے ہیں احسن الخالقین کیا؟ احسن جو ہے اس میں تفضیل ہے، بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے. خالقین تمام خالقوں میں سب سے زیادہ احسن بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ یہ فاعل ہے. احسن الخالقین، خالقین میں سب سے بہتر حسین بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تبارک اللہ، چنانچہ فا حرف ہے، فا حرف ہے، تبارک اللہ سو بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے حسین بنانے والا ہے. یعنی خالقین میں سب سے حسن ہے. تو یہ تفضیل کا سیکھا آتا سر. اچھا، احسن تو اس کے معنی آپ کے جس طرح سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسے نکل رہا ہے جیسے اور بھی بنانے والے ہیں، ان میں سے بہترین بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دیکھیے نہیں سر، تدبر سے آپ وہ جو کہہ رہے مطلب ہیں ہاں نکل رہا ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں خالقین جو بھی ہیں دنیاوی، اس میں جو مخلوق ہے دنیا کی، اس میں سب سے آسان مخلوق ہے یہ انسان. اب آپ ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی صورت میں آپ یہ پڑھتے ہیں؟ ایکسکیوز می میں روزانہ ہیں؟ روز پڑھتے رہتے ہیں اکثر ہیں؟ پھر بیچ بتاؤں. میں پھر بیچ ہاں میں بولے تبارک میں ہے سر، سورہ ہیں؟ تبارک میں، سورہ تبارک میں ہے. کیا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ ہاں تبارک میں ہے، آخری آیت ہے. اور اب آپ اور بھی میوٹ کر لیجئے. ممتاز کیا بول رہے تھے؟ اب بولیے، بیچ میں اس کے نہیں بولنا. جی سر، وتینی وزیتونی یس یس دیر یو آر. کیا ہے آیت؟ کیا ہے خلقنا 32 میں؟ الانسان فی احسن التقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن جو تخلیق ہے وہ ہی یہاں پر ذکر ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جن کو ان اسٹیجز سے دنیا میں آنے سے پہلے گزارتے ہیں، ان کی صورتیں بنا دیتے ہیں، ان کا رنگ بھی مقرر کر دیتے ہیں، ان کی قسمت بھی، ان کا رزق بھی، ان کا نیک اور بد ہونا بھی، ساری چیزیں فرشتہ ان کے بارے میں لکھ دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کے خمیر سے بھی واقف ہے، اور وہ کیا کرے گا یہ بھی اللہ کو علم ہے. اور اس تخلیق کو احسن الخالقین کہا ہے کہ یہ تخلیق شروع میں جو تجربہ جا رہی تھی اس سے بہت معنوں میں فرق ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والے ہیں. ایسے معنی بھی گرامر سے نکال سکتے ہیں، لیکن ہرگز نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے بہترین تخلیق انسان ہے، اور جس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سورۃ التین نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تخلیق، احسن کیا ہے پوری
احسن التقویم تقویم والا کہ ہم نے ہر لحاظ سے ایک بہترین تخلیق. جانور ہیں، کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی زمین تک منہ لے جا کے کھاتا ہے. بہرحال انسان کی جو تخلیق ہے، تمام کائنات میں جتنی چیزیں پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے سب سے احسن. پھر اس کے بعد اسی صورت میں کہا گیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اب اس کا الا الذین ایک ایکسیپشن آ گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ احسن تخلیق میں قائم ہیں، باقی ہیں، جو کیا کرتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ سارے ان کے خصوصیات ہیں. تو اب یہ جو تخلیق ہے اس دنیا میں جب لاتے ہیں تو اس کے آنکھ، ناک، کان، اندرونی اعضاء، دل، پھیپھڑے، تمام چیزیں، اور اس کا قد کتنا ہوگا اور کیا کیا چیزیں اس کے بارے میں ہیں، وہ ساری چیزیں انسان کو اپنی بہترین تخلیق کی حالت میں دنیا میں اس کو لے آتے ہیں. وہ خاص مدت قرار المکین میں گزارنے کے بعد دنیا میں وہ آتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ اپنی جو بہترین تخلیق ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے برکت والے ہیں، اور وہی ایسی تخلیق کر سکتے ہیں. He is the only creator of everything ما فی السماوات والارض. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اور زمین اور آسمان کو بھی جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود وہ سورہ 3 میں 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، تین زیتون، طور سینین، بلد الامین کے بعد 4 قسموں کے بعد جو مقسوم علیہ ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی، وہاں پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے. وہی اس کا یہ آخری پارٹ ہے کہ یہ تمام اسٹیجز قرار المکین میں گزارنے کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے. کیسے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو احسن الخالقین، یہ خالقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی نہیں اور بے شمار چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے. مچھلیوں کو بھی پیدا کیا، پرندوں کو بھی پیدا کیا، حشرات الارض کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، لیکن تمام اپنی تخلیق میں سب سے بہترین عقل کے لحاظ سے، صورت شکل کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو اس کی بہترین تخلیق ہے وہ انسان کی. لیکن اس کے جو اندر ایک نفس رکھا ہے، وہ نفس اگر اس کے حکم کے مطابق ہے نا، وہ جو اس میں آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ جو اللہ اور اس کے انبیاء یا رسولوں، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہی احسن الخالقین کہلائیں گے، وہی بہترین تخلیق روحانی طور پہ. اس ڈیسائڈ کلیئر ہوئی یہاں تک آپ کو کہ کس طرح ہم کسی اور مضمون کو کمپیئر کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن میں کئی ایسے مضامین ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں کلمات کا فرق ہے، متن کا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہاں پر صرف مضغہ تک کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کے بعد یا تو وہ قائم رہتا ہے یا پھر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جب قائم رہ کے اپنی مدت پوری کر کے قرار المکین میں دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تخلیق کا نام احسن الخالقین، پیدا ہونے والوں میں سب سے، یعنی جس کے اللہ نے تخلیق کی سب سے بہترین تخلیق انسان کی تخلیق ہے. اس کا ایکوریٹ ترجمہ جو ہے اردو میں اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے نا، احسن الخالقین اشرف المخلوق.
وہی بات ہے، صحیح ہے، وہی اشرف المخلوقات ترجمہ کیا ہے. بہرحال یہ آپ کو کنٹینٹ سمجھ میں آیا. اشرف المخلوقات سے اتنی بات واضح نہیں ہوگی جتنا یہ احسن الخالقین ہے نا. اب یہ خالقین پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کی تخلیق میں سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی. اور اس آیت میں صرف before coming into this world، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے ڈیولپمنٹ کیا کیا ہیں وہ کچھ سورہ حج کی 5ویں آیت میں ہیں، کچھ میں اضافہ ہوا ہے اس لیے کہ وہاں مصغہ تک ہی جو ہے اس کا اس کی تخلیق کا ذکر ہوا تھا. اس کے بعد اس کے قائم رہنے یا اس کے ضائع ہو جانے کا ذکر تھا. اس کے بعد کے جو سٹیجز ہیں وہ سورہ المومنون کی اس آیت نمبر 14 میں ہے کہ اس میں پھر اس کے بعد اظام بنتے ہیں، پھر اظام پہ گوشت چڑھا دیا جاتا ہے. اب یہ اور ٹائم باقی ہے، اس میں جو ہے پھر اندرونی اعضاء کی تکمیل بھی ہوتی ہے. Is it clear? What is the percentage of your understanding? ہاں میں نہ شکر الحمد. ہاں میں نہ ارکن کچھ سمجھے بھیجے شریف میں کوئی بات آئی ہے؟ انہوں یہ خالی ملا کے چلے گئے. سر یہ انشاہو ذرا ایکسپلین کیجیے سر. انشاناہو ثم انشاناہو خلقا آخر، اس کو ذرا کلیئر کی. انشا نشا روٹ ورڈ ہے چاہنا، اور وہ میں چاہنا جو نہیں، یہاں پر چاہنے کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ انشانہو برنگ انٹو فورتھ، اس کو وجود میں لانا. یہ قرآن کی ووکیبلری ہے. ایک لفظ کئی شاہ جو ہے وہ چاہنے کے معنوں میں ہے، لیکن قرآن کے کئی ایسے الفاظ ہیں جو ایک معنوں میں استعمال نہیں ہوتے ہے نا. جس میں ہم کوئی کام سے پہلے انشاء اللہ ہے نا، وہ یشاء اللہ ہوتا تو وہاں پر اللہ فاعل ہوگا، اللہ چاہے گا. لیکن یہ یہاں پر یہ انشاء اضافت کی وجہ سے ٹو برنگ فورتھ، وجود میں لانا، اور اپنی تخلیق کو وجود میں لاتے ہیں. اگر یہ نون جو ہے اللہ کے لیے پہلا نہیں ہے. کون سا نون ہے اللہ کے لیے؟ ناہو یا نہ ہو نہیں ہے. انشانا جو ہے نا یہ ہے اللہ سر کے میں لیے. کچھ کہہ سکتی ہوں سر؟ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ نون شین الف جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سر. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا ہاں، بہت مطلب یہ جگہ ہوتا ہے پیدا کرنا. تو سر یہ شاء والا نہیں ہے، یہ نشا. استغفر اللہ. اضافت سے معنی بڑھتے ہیں ہے نا، اضافت سے. اور ہر روٹ ورڈ وہ 3 لیٹر ہی ہوتا ہے. اس میں شاء سے ہی اضافت سے نشا، یہ کئی بار اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کسی چیز کو وجود میں لانا. سما انشاناہ خلقا، اور اپنی تخلیق کو وجود میں لاتا ہے. آخرہ میں نے یہ تمام اسٹیجز کو کراس کرنے کے بعد. آل آف اے سڈن کوئی چیز نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس ٹائم. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور وہ جو بھی وجود میں آتا ہے وہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ تمہارے شازیہ؟ جی سر، نشا سے ہی نکلا ہے نشا. بس ختم. جیسا نزلہ سے انزلہ نکلا ویسے ہی اس سے مزید فی سے ہی الفاظ کے اضافے سے معنی بدلتے ہیں، اور یہ بہت کر چکے ہیں. بالکل ہمارے لیے بیسک بات ہے. نو یہ 14 ہوئے. میں کتنے بتایا تھا ابھی آپ کو؟ 12 سے 16 تک. چلیے یہاں تک کلیئر ہو گیا، آگے بڑھ جائیں. جی سر، میں پڑھوں سر؟
سما انکم بعد ذالک لمیتون. سما حرف ہے، انکم یہ انا کا جملہ ہے، انا کا جملہ ہے اور کم اس کا اسم ہے. گڈ. لمیتون خبر ہے اس کی. بعد ذالک تو یہ بعد ذالک اس کے بعد. انکم ثم انکم لمیتون اس کی خبر ہے. یہ انا کا جملہ ہے سر. اور کیا ویری بعد گڈ. ذالک. بعد اچھا ذالک اس میں اشارہ ہے کہ اس کا مشار ہونے لگا ہے. اس کا مشار علیہ ہے. ہاں خلقنا آخرا. وہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو آسان آخرہ بھی ہو سکتا ہے. وجود میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد. اب ہر ایک کی اپنی ایک عمر لکھی ہوئی ہے، اس کی موت کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے جس میں ایک سیکنڈ کا بھی، اس سے بھی کم عرصے کا ڈفرنس نہیں آتا. اب یہاں پر ایک بڑا گیپ ہے، ایک بڑا گیپ ہے. وہ کیا ہے کہ آتے ہی مر نہیں جاتے، آتے ہی مر نہیں جاتے. اس دنیا میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی کئی اسٹیجز ہیں، اس کو کراس کرنا پڑتا ہے نا. وہی بالکل شیر خارگی کا زمانہ، بچپن کا، لڑکپن کا. اب کون کون سے اسٹیج میں وفات پائے گا اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اینڈ جو ہے کسی بھی اسٹیج پہ ہو، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی شیر خارگی میں مر جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں مرتا ہے، کوئی ضعیف بہت بوڑھا ہو کے مرتا ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اس تخلیق کا انجام، میتون. آخری اسٹیج موت ہے. آخری اسٹیج کبھی بھی مرے، لیکن اس کا جو آخری انجام ہے اس تخلیق کا وہ موت ہے. موت ہوتی کیا ہے؟ موت کے لیے دو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے وجود میں لایا. ایک خاکی جسم ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیز روح ہے. اور وہ روح کو کوئی موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہوتی، صرف یہ خاکی جسم کو موت ہوتی ہے. اس کے بعد اس روح کو دوبارہ اسی جسم میں داخل کیا جائے گا جو ہمارا آپ کا سب کا مومنین کا بلیف ہے، تمام اہل کتاب کا بھی بلیف ہے. اور اس کے بعد اس میں بہت ہی شارٹ کٹ اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دوسرے. اب اس کے بعد اب بہت سی صورتوں میں یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ اپنے وجود میں آنے کے بعد مختلف اسٹیجز سے گزرتا ہے. اور پھر ایک ایسا اسٹیج بھی آتا ہے کہ وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس زمانے میں جیسا تھا، کسی کی ہیلپ کے بغیر اٹھنا، چلنا، پھرنا، یا ذہن بھی ویسا کام نہیں کرتا، کام کاج بھی ویسے نہیں ہو سکتے. تو وہ اسٹیج بھی، تو وہ ارذل العمر ہم اور کہیں پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے. یہ اس اسٹیجز کا دوسری صورتوں میں ذکر ہے دنیا میں آنے کے بعد. یہاں پر کلام کو مختصر کر دیا. یہ جو دنیا میں آنے کے بعد کے اسٹیجز ہیں سورہ مومنین میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ بعد میں اب اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد کب کون اس دنیا سے جائے گا، اس کا جسم خاکی کب فنا ہو جائے گا، اس کو موت کب آئے گی، یہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک الموت کو بھی نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم کسی کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ صرف اللہ کے پاس ہے. بلکہ جب کسی کی روح قبض کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں کی روح اس وقت پہ قبض کرنی ہے. اور اسی لیے حدیث میں کئی بار اس کا ذکر کیا ہوں کہ ملک الموت دنیا میں جتنے انسان ہیں دن میں 5 بار ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ویئر اباؤٹ سے واقف رہتے ہیں. ان کے پاس جی پی ایس ہے. جیسے ہی حکم ہوا، جس کے لیے حکم ہوا
سیکنڈوں میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. لیکن یہ صرف آخری سٹیج کا ذکر ہے، اور اسی لیے کہ پوری جو زندگی ہے وہ پھر ایک الگ ہے چیپٹر، اور اس میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے وہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے سب واقف کرا دیا. پھر وہ اعمال ہی جو ہے، جو بھی مختصر زندگی ہے، اس میں اسپین نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس میں کوالٹی آف لائف دیکھی جاتی ہے. کتنے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین رہ چکے ہیں، جو جوانی میں بھی کوئی 30 سال میں، کوئی 33 سال میں، کوئی بڑھ کے 80 سال 90 سال تک بھی جیے ہیں. لیکن اتنے کم پیریڈ میں جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لے لیے. جیسے حدیث کی کلاس میں بھی ہم پڑھیں گے، امام مسلم جنہوں نے معرکۃ العراقہ حدیث کو جمع کرنے کا لاکھوں کی تعداد میں حدیث جمع کیے. His span of life was only 45 years. He died in the age of 45 years. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال کی تھی. یہ جو 23 سال تھے، دس از دا ریچسٹ پارٹ آف ہز لائف. اب ایسے ہی کوئی اور زیادہ جی لیتا ہے، اور اس میں بھی اسپین آف لائف از ناٹ ویری امپورٹنٹ. اعمال اور اس میں جو اچیومنٹ ہے اس کی اہمیت ہے. تو اس آیت میں ایک ہائی جمپ ہے، اور بیچ کے تمام اسٹیجز کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل جو دنیا میں آنے سے پہلے طے کرنا پڑتا ہے، ان کو طے کر کے اس دنیا میں آتے ہیں، اور آنے کا انجام 100 کیا 1000% یہی ہے کہ اس کے بعد ایک دن مرنا ہے. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کے ہی مریں گے. جوان بھی مر سکتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، شیرخوار بھی مرتے ہیں. بہرحال ان کے لیے جو فائنل گول ہے وہ موت ہے. یہ بھی لائف سائیکل میں ہے. لیکن ہیئر اے ہائی جمپ از ٹیکن یہاں پر یہ دنیا میں. لیکن دوسری آیتوں میں قرآن کے دوسری جگہ پورے دنیا کے سٹیجز کا بھی ذکر ہے کہ پھر وہ شیرخوارگی، بچپن، لڑکپن، جوانی ہے نا، پھر ادھیڑ عمر، بڑھاپا، یہ سارے سٹیجز سے جن کی حیات ہوتی ہے وہ گزرتے ہیں. Are you following the connection؟ کہ کہیں پر مختصر کلام کر دیتے ہیں اور کہیں جو ہے اس کو تفصیل میں بھی جاتے ہیں. یہاں پر بیفور برتھ میں زیادہ تفصیل ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد کے جو اسٹیجز ہیں وہ سب دوسری صورتوں میں ہم کو ملتے ہیں. ہم پڑھ کے بھی آئے یا پڑھیں گے، اور وہ جو ہے یہاں پر کٹ شارٹ کر کے آخری انجام تک لمیتون میں، اور ان کو ایک بار مرنا ہے. Is it clear؟ یس سر. لامیت لام میں تاکید ہے، یہ یقین کرنا ہے. جی بس اس کے بعد یہ ٹکڑے کا انالیسس کیسے کریں گے ہم؟ ذالک لمیتون. ہاں ذالک پتہ ہے اس میں اشارہ ہے نا سر، اس کا مشارہ احسن الخالقین ہوا. یہ تمہیں ایک عادت ہے نا سر، بالکل چھوڑ دینا. سوری نہیں وہ چھوڑ دینا، بہت غلط عادت ہے وہ. لام تاکید ہے. میتون ذالکہ کیا ہے، کون سے قسم کا جملہ ہے، اور اس کے انالیسس کیسے کریں گے؟ اس میں اشارہ ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں جملہ ہے، مبتدا ہے، بس ختم، مبتدا ہے. ویری گڈ، ہے نا. اور اس کے بعد اس کی خبر ہے لمیتون، اور یہ لمیتون تاکید کے ساتھ ہے، اور تم کو پھر ان کو مرنا ہے. آخری جو دنیا میں آنے کے بعد آخری انجام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہے بولنا چاہیے، ہے نا سر نہیں. ٹھیک ہے، پر یہ ساری کو چھوڑ دو. ایک تو سوری بولنا چھوڑ دو، پہلی بات. اور دوسری بات،
اپنے سے پورے کانفیڈنس سے بات کرو، میرے سے تصدیق ہے نہ سر، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ کہ پھر تصدیق میرے سے کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا کانفیڈنس جو ہے اس کے لحاظ سے۔ اوکے 15 ہو گیا، اب اس سلسلے کی آخری آیت ہے اور وہ ہے 16۔ جی سر پڑھوں سر، یہ بھی پڑھوں؟ ثم انکم نہیں، یوم، ایک ہو گیا بس، اس کے بعد کون نہیں پڑھا ابھی اس میں سے؟ وہ تو ابھی نہیں پڑھے گی، اسما بھی نہیں۔ اسما کچھ کوشش کر سکتے ہو؟ السلام علیکم جی سر۔ ہاں پڑھیے، کوشش کریے۔ یہ سما والی جو ابھی یہ سما والی سر میں پڑھ سکتی ہوں اگر آپ کرتے ہیں۔ پہلے اسما کو بول دیا، انہوں کر رہے ہیں کوشش، اس کے بعد حیات رہی ٹائم رہا تو آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ گڈ، ریڈنگ تو اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ، ابھی تک باقی ہے۔ چلیے اب اس کے کیا معنی ہے؟ پہلے صرف میننگ آپ کتنا سمجھے، قرآن تو پڑھتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، مجھے معلوم ہے۔ مجھے وہ تو نہیں وہ نہیں آتا تو جان دیجیے، دیکھیں گے، جی لیکن اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ معنی کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ترجمہ نہیں ہے، لیکن اتنا ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کے آپ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سما کے بعد انکم یوم القیامتی تبعثون میں کیا میسج ہے؟ کہ قیامت والے دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہی ترجمہ میں ہوتا ہے، سب کو اٹھایا جائے گا، ہے نا، یہی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اسی لیے یہ کلاس ہو رہی ہے نا۔ یہ کہیں سینس ویسا نکلتا ہے ترجمے میں، لیکن ایسے یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب امینہ، اب تم یہاں سے اگر لے سکتے ہیں تو لو، آپ غور سے سنیے اب اس کے کیسے معنی جی نکلتے ہیں۔ جی ثم انکم، ادھر سے انا کا جو ہے اور کم اس کا اسم ہے۔ تم بہت ہکلا رہے ہیں، یعنی کچھ بھی ایک لفظ سے نہیں آ رہا سمجھ۔ سما کیا ہے؟ ثم یہ پیچھے سے آیت سے کنیکٹڈ ہے صحیح صاحب، اس کو مجھے بھول گیا وہ ورڈ کیا کہتے تھے، ثم یہ سب کنیکٹڈ ہے، پھر پہ آتا سید صاحب کنیکٹڈ ہیں پچھلے سے۔ ہے سوری، پچھلی آیت سے ثم مطلب یہ کنٹینیویشن ہے، کنٹینیویشن نہیں بلکہ حرف ہے، حرف حرف ہے۔ ہے۔ اوکے اوکے اچھا۔ اب جیسے ہاں، پھر یہ کون سا جملہ ہے بولو؟ یہ آگے سے انا سے بول دوں صحیح صاحب؟ انا، یہ انا کا جملہ ہے، اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے یوم القیامتی تبعثون، اور یوم القیامتی کو پھر اس کا اسم کیا ہے؟ انا کا اسم کیا ہے؟ کم صحیح صاحب، کم کون ہے وہ؟ سید صاحب ہیں، اس کا اسم کم ہم مطلب جو انسان جو میتون جو کہ مر گئے۔ کم کون ہے؟ کم کم کا خطاب، یہ ضمیر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کم کون ہے؟ سب بیسک بھول کے آتے ہو، 100 سال کے بعد کلاس کو آتے ہو۔ آئی تھنک سو، پھر میں بھول گئی ہوں۔ کم کون ہے؟ کم کون ہے؟ کم کس کے لیے استعمال کریں گے؟ کا کم یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاف بولتے تھے، کا تو یہ تو آپ تو ایک ہی تھے، کم کیسا بولیں گے؟ جی کم مطلب ان کی مطلب یہ ساری جو دنیا ہے وہ کیا ہے، یا میں ایک لفظ لکھا پڑھے جا رہا ہے یہ آپ کو، یا ایک لفظ لکھا؟ تم ہاں، پھر کم کے معنی تم کون ہے؟ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جتنے کلاس میں شریک ہیں 8 وہ بھی ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ میسج ہے، اور یہ تم کہہ کے ان کو مخاطب کیا گیا، اور یہ ہے اس کا اسم۔
اور پھر اس کے بعد اس کی خبر. یہاں پر بھی ایک بڑا ہائی جمپ ہے, اس کے بعد گیپ ہے. پہلی آیت میں تھا کہ تم اس تخلیق کو آخری اسٹیج موت آنی ہے, اور جب وہ موت آئے گی تو اس کے بعد کتنا عرصہ ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم, قیامت کب آئے گی اور کب اٹھایا جائے گا. بیچ میں بھی جیسے ہی دفنائیں گے اس کو اٹھایا جائے گا, سوالات کیے جائیں گے, لیکن جب آخری وقت اٹھایا جائے گا یہ بہت سیدھا جسم, ہڈیاں گلی ہوئی ہوں گی, لیکن ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے جس طرح وہ عزیر علیہ السلام کے گدھے کو زندہ فرمایا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا تھا, ویسے ہی اس جسم کو یہی روح واپس ملے گی. اسی کے لیے اب یہاں پر یہ تم جو ہے, جتنے بھی قاری قرآن ہیں, جتنے بھی سننے والے ہیں, جتنے بھی پڑھنے والے ہیں, دنیا میں جتنے لوگ قیامت تک اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں, یہ سب کے لیے ہے کہ انکم یوم القیامت, یہ دن ہے نا, یوم القیامتی. یہ کیا ہے, کون سا مفعول ہے, یہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو. یوم القیامتی یہ مضاف علیہ ہے, یوم اور القیامتی جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے, باہر دونوں مل کے مفعول فی ہے, جس میں وقت بتایا گیا ہے کہ ایک دن سب کو تو سون باسا سے ہے, اور یہ تو کس کے لیے ہے, یہ مضارع کے لیے صحیح صاحب, مضارع کے لیے اس ہے, کا مضارع کا پریفکس ہے, کس کے لیے ہے, یہ اس بھی کا اسم تم کے لیے ہے نا, ہاں کم کے لیے ہے, جی اور کم کے, ہاں جی کم کے بس لیے, کم کے لیے ہے جی کہ اس قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ. یہ آپ سے بھی خطاب ہے, میرے سے بھی خطاب ہے, قیامت تک جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اس کے لیے بھی, جو نہیں بھی پڑھے گا اس کے لیے بھی ہے کہ ایک ہائی جمپ, پہلا ہائی جمپ پیدا سے پہلے کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی, ایک 40 دن کا اسٹیج بیان کیا گیا, لیکن دنیا میں آنے کے بعد بڑے مضمون کو 2 ہی اسٹیج میں بیان کیا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد عمر کی کوئی قید نہیں ہے, کسی نہ کسی اسٹیج پر تم کو مرنا ہے, مرو گے, اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ ہے جو عالم برزخ میں رہو گے. زمین میں تو جسم ہوگا, سڑا گلا کہیں پڑا ہوگا, لیکن روحیں ہوں گی, کچھ علین میں ہوں گی, کچھ نیچے زمین کے اندر ہوں گی, بہرحال روحیں باقی رہیں گی. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا, سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی خبروں سے اٹھیں گے اور ان کے اندر وہی روح پھینکی جائے گی, ہے نا. یہ یہاں پر ایک تخلیق ہے انسان اور اس کے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ, اس کا مقصد تخلیق, اور پھر انجام تخلیق, اور پھر آخری ان کا اٹھنا. خالی اٹھنے پہ یہاں پر اس کو واضح کر دیا گیا, ایک مثال دی گئی کہ اپنی زندگی ہے, یعنی یہ سارا تو ہم دیکھتے ہیں, ہم دنیا میں وجود میں کیسے آئے, اور جو بھی آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کئی لوگ ہمارے سامنے چلے گئے, وہ بھی کیسے گئے, کون سی عمر میں گئے, اس سے بھی واقف ہیں ہم کو بھی ایک دن جانا ہے, اور وہ کب جانا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم, وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن اس کے بعد یہ ساری آیتوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ آخرت کا یقین دلایا جائے, جو سورہ حج کی آیت میں بھی ہے, اس میں بھی ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری دینا ہے. یہ نہیں کہ, اور وہ جتنے بھی مشرکین تھے ان کا یہ بلیف تھا کہ ہڈیاں سڑ گل کے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اٹھنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا. Is it clear? یس سر, اور تھوڑا سا بھی دیکھنا شروع کرو, اس میں کبھی پڑھتے تھے لیکن تھوڑا جی تدبر شروع کرو, انشاءاللہ وہ آ جاؤ گے. نہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, آپ نے کم کا کہا تو مجھے لگا نہیں کہ میں میننگ, ایگزیکٹ میننگ کا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ میننگ پوچھ رہے ہیں, اس لیے میں وہ
وضاحت میں جا رہی تھی لائک کہ ہم سب کے لیے لائک کس کے لیے مجھے اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب وہ دیکھیے جو اسما نے ترجمہ کیا تو اس سے کتنے مختلف معنی نکل، اب معنی تو وہی ہاں جی نکلیں گے ہے نا، لیکن یہاں جی پر جی آیت کے لحاظ سے کیسے معنی نکلیں گے یہ سب کے لیے یقین ہے، آخرت کے بارے میں یقین دلانے کے لیے ہے، لیکن ایک ہائی جمپ ہے کہ آنے سے پہلے کے سٹیجز یہاں پر تفصیل سے بیان کیے اور پھر آنے کے بعد اینڈ دوسری آیتوں میں ہے، اور پھر یہ اس کے بعد جو انجام ہے موت ہے، موت کے بعد کا جو اسٹیج ہے وہ قیامت کے دن ہی اپنی اپنی قبروں سے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اٹھنا اور اپنا انعام یا پھر اپنی سزا پانا ہے. اب وہ اعمال کے لحاظ سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ملیں گے. اینی ڈاؤٹ ان دس 12 to 16 ایک مضمون کمپلیٹ ہوا یہاں پر. جی کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ تو باسون مجھول ہے نا، فعل مجھول ہے، اس کا نائب فعل کم ہے کیا؟ فیل کیسا ہوتا ہے جی؟ نائب فاعل. ہاں فائل کیا ہے؟ وہی ہے جو تو ہے، تم اٹھائے جاؤ گے ہے نا، یہ مجھول ہے، اور قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، تم اٹھو گے نہیں. بالکل وہ صحیح ہے. یہ تو اتنا کر چکے ہیں کہ اب پڑھتے کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے کہ یہ مجھول میں ہے اور اس کا جو ہے یہ تو فاعل نہیں ہے نا. اب یہ تفصیلات تو اب بہت ہی بچپن میں کرتے تھے، اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ فعل مجھول ہے، اور یہ جو تو ہے یہی اس کا کم جو ہے اس کا تم اٹھو گے نہیں، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، بعثت ہوگی. ٹھیک ہے. Anyone else, any question? اوکے چلیے وقت بھی ہو گیا. اب آج ممتاز رضیہ دعا کریں گے انشاءاللہ. ممتاز میرے کو ایسے انفرادی دعا آتی ہے. نہیں انقلاب کا کو لاتے دنیا میں نہیں، اقبال. ارے انفرادی. کچھ بھی کرو جو ہلکی پھلکی ایک لفظ کی دعا ہے، کوئی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوگوں کو رلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہنسانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی ایک لفظ میں دعا کرو، ختم کریں گے کلاس انشاءاللہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم جو کچھ بھی پڑھے، جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما، اور ہمارے سکھانے والوں کو، ہمارے معلم کو اس کا اجر دے اور ان کی اس کا بہترین اجر دے، اور ہمارے کو ان کی سرپرستی قائم رکھے. چلیے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.